هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 261. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں اگیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگ نہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، اچھی بات. ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا. خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے. اللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت بردبار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے اگلی آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے آداب ذکر کیے، ایسے مسائل ان کا تذکرہ کیا جن کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین مثال سے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا اجر کتنا بڑا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے.
وہ ایک دانہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے، پھر جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی چاہے تو بڑھا سکتا ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ اس کے مال کو، اس کے پیسوں کو، اس کے دیے ہوئے رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جیسے وہ گندم کا ایک دانہ بظاہر تو ایک دانہ تھا لیکن اس سے کئی 100 دانے بنے، ایسے ہی جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اجر اور ثواب کو ایسے ہی بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے راستے میں جو دیا ہوا مال ہے وہ بلا وجہ نہیں بڑھتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال ذکر کی ہے ایک دانے کی، دانہ جس قدر کمزور ہوتا ہے فصل بھی اسی قدر کمزور ہوتی ہے۔ یعنی کسان جب فصل بوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ اس دانے کا انتخاب کیا جائے جو دانہ مضبوط ہے، قوی ہے، تندرست ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو اس کی فصل ہوگی وہ بھی اسی قدر ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دیا جاتا ہے اس میں بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہترین اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ اگر نکمہ مال دیا جائے گا اور ردی مال دیا جائے گا تو اس کی جو پیداوار ہے یا اس کی جو نشوونما ہے وہ بھی اسی لحاظ سے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسان جب اپنے دانے کو بوتا ہے پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو کیڑوں مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بر وقت پانی دیتا ہے۔ تو یہ کیڑوں مکوڑوں سے جو حفاظت ہے یہ اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اس صدقے کی حفاظت کریں۔ احسان جتلا کر کے، کسی کو تکلیف دے کر کے جو اللہ کے راستے میں دیا جائے گا وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بسا اوقات جو ہے وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو کوئی ایسی آفت آن پڑتی ہے کہ وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، راکھ بنا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے نا، بسا اوقات اس میں شرک آ جاتا ہے، بسا اوقات کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو راستے میں ہم نے خرچ کرنا ہے وہ بہترین بھی ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کے بعد اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے نا تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی یوں پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو نا، یہاں تک کہ وہ ایک دانہ کھجور کا اللہ اس کی ایسے پرورش کرتا ہے کہ وہ کھجور کا جو ایک دانہ ہے وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقہ کرنے میں جس قدر خلوص ہوگا اور جس قدر مال پاک اور صاف ہوگا اور جس قدر صدقے کی پھر حفاظت کی جائے گی اس کا اجر بھی اسی قدر بڑھتا رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو نا، اللہ کے راستے سے مراد کوئی بھی راستہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاں بھی خرچ کیا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے میں احسان جتلانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے طرف اللہ رب العالمین قیامت کی طرف نہ دیکھیں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو لوگ بہت خسارے میں ہیں، ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، یہ لوگ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا کہ المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، المنان، احسان کر کے جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرنے والا۔ تو یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن گناہوں سے پاک ہی نہیں کریں گے۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے کے ساتھ احسان بھی جتاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی تو بات بات پہ اس کو یاد کرواتا ہے کہ میں نے یہ تیرے اوپر ایک نیکی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ یہ کام بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شکستہ دل ضرورت مند کی امداد کرے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کام بھی اگر نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے میں ساتھ تکلیف بھی دی جاتی ہے۔ آپ کسی کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو نہ اس کی تذلیل ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ اس کو ایسی تکلیف دیں اور ایسی مشکل میں ڈالیں کہ اسے یہ لگے کہ میں اس سے خدمت اور امداد نہ ہی لیتا تو میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اچھی بات کر دینا کسی بندے سے اور درگزر کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں ساتھ کوئی کسی کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، ساتھ ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے۔ تم جو اللہ کے راستے میں دو گے نا، یہ نہیں ہے کہ تم نہیں دو گے تو اللہ رب العالمین کوئی محتاج ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں اور غنی ہیں، لاپرواہ ہیں، لیکن تمہارے ان رویوں کے اوپر اللہ بردبار بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے بلکہ موقوف کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن تمہارے ان رویوں کے مطابق اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔